اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حضور شان ختم نبوت کے خود محافظ۔ سامعین و ناظرین، سابقہ الہامی کتب اور دیگر مستند کتابیں اس بات پر شاہد و عادل ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ختم نبوت اور آپ کی خاتمیت پر سابقہ انبیاء کرام اور ان کی امتوں نے بھی شہادتیں دی۔ دیگر کتب کے سوا محدث ابو نعیم کی دلائل النبوہ، امام جلال الدین سیوطی کی در منصور اور خصائص کبریٰ، محدث ابن جوزی کی الوفا، ان تمام کتابوں میں روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ سابقہ انبیاء کرام اور ان کی امتوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے علم لہرائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حنفی قادری قدس سرہ العزیز نے جزاء اللہ عدوہ بآبائہ ختم النبوہ میں ان تمام روایات کو درج کیا ہے۔ اس کے علاوہ مفتی محمد شفیع عثمانی نے اپنی کتاب ختم نبوت کامل، علامہ غلام مصطفیٰ مجددی نے اپنی کتاب ختم نبوت زندہ باد میں الگ الگ باب قلم بند کیے ہیں۔ بخوف طوالت بہت سی کتب کا ذکر خیر نہیں کیا جا رہا، دفتروں کے دفتر درکار ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ اصل انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچار کرتے رہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے 100 سے زائد حوالہ جات آپ پہلے ملاحظہ کر چکے ہیں، اور بعد ازاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث رسول میں اس موضوع پر ایسا پہرا دیا ہے کہ کسی قسم کی نئی نبوت کا شائبہ تک ختم کر دیا۔ یہاں پر بڑی قابل غور بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبتیں اور شفقتیں اس امت کے ساتھ ہیں وہ محتاج بیان نہیں۔ آپ سرکار نے امت کی ہر طرح رہنمائی فرما دی۔ آپ کے بعد جتنے بھی لوگ قابل اقتداء تھے ان کی وضاحت فرما دی۔ اصحاب کے علاوہ مجددین امت، ابدالین وغیرہ کا مفصل حال بیان فرما دیا، مگر عجب طرفہ ہے کہ دفتر احادیث میں کوئی حدیث ایسی نہیں جس میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد پیدا ہونے والے کسی نئے نبی کا ذکر کیا ہو۔ حالانکہ یہ تو ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ حالانکہ محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرض تھا کہ وہ اپنے بعد آنے والے نئے نبی کے حالات بیان کرتے تاکہ پہچان میں کوئی شائبہ نہ رہتا، لیکن نادارت۔ سامعین و ناظرین، عقیدہ ختم نبوت احادیث رسول میں تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حدیث متواتر پر ایمان لانا قرآن کی طرح فرض اور اس کا انکار کفر صریح ہے۔ آخر آپ کو تواتر کی اقسام کی تفصیل میں نہیں لے کے جانا چاہتا، میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محدثین کے نزدیک 100 سے زائد احادیث جو متواتر المانی ہے، ویسے تو کتب ختم نبوت میں 200 سے زائد احادیث موجود ہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حنفی قادری قدس سرہ العزیز کی بے نظیر تصنیف منیر جزاء اللہ عدوہ بآبائہ ختم النبوہ میں 120 احادیث، مفتی محمد شفیع عثمانی کی کتاب ختم نبوت کامل میں 210 احادیث، پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب عقیدہ ختم نبوت میں 210 احادیث موجود ہیں۔ ان 210 احادیث میں 20 احادیث جو متواتر کے درجہ پر ہیں، جن سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اور پھر نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعیت کے ساتھ یہ اعلان فرما دیا کہ نبوت کی کوئی بھی تفسیر تشریعی وغیر تشریعی، حقیقی مجازی، مستقل وغیر مستقل، ذلی بروزی، نیز کسی قسم کی کوئی بھی تعویل و تخصیص کا راستہ نہیں رہا۔ اللہ جل مجدہ نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پر سجا دیا ہے۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت کیا خوب کہہ گئے، لم یاتی نذیروں کفی نظرین مثلے تو نہ شد
پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسوں ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا۔ احادیث ختم نبوت کے حوالے سے سعید ملت مفسر قرآن شارح بخاری و مسلم مولانا غلام رسول سعیدی نور اللہ مرکزہ نے تبیان القرآن کی جلد 9 سورہ احزاب کی تفسیر میں 50 احادیث صحیحہ مقبولہ حوالہ جات کے ساتھ تحریر فرمائی ہے۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ادارۃ المنتہا پاکستان نے ان 50 احادیث صحیحہ کو سند، متن اور مکمل حوالہ جات کے ساتھ 6 ماہی مجلہ المنتہا میں 40 ختم نبوت کے نام سے نصابی صورت کے اندر اس کو تخریج کیا ہے، اس کی اشاعت کی ہے۔ آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ آخر تو یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان ختم نبوت کا دفاع کس انداز سے کیا، اور یاد رہے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کے سلسلہ باطلہ کا آغاز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے شروع ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سب سے پہلے مسیلمہ بن حبیب کذاب نے تب نبوت کا دعویٰ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ بلازری کے مطابق بنو حنیفہ کا جو وفد 9 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ بھی اس قافلے کا ایک رکن تھا۔ اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، مطالبہ کیا کہ آپ مجھے اپنے قائم مقام بنانے کا اعلان کر دے تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دوں گا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ جواب ارشاد فرمایا، تو نبوت کی بات کرتا ہے، میں تو تجھے کھجور کی یہ شاخ بھی نہیں دوں گا۔ اب یہ واپس آیا اور اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکتوب لکھا جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ لکھتا ہے کہ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف سلام ہو آپ پر، اور لکھتا ہے آگے، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کیا گیا ہوں، اور میرے لیے نصف زمین ہے، اور قریش حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہے، اس لیے ان کی طرف 2 رسول بھیجے گئے۔ اب مسیلمہ کذاب کے اس مکتوب کے جواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ ذیل جواب رقم فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمۃ الکذاب اما بعد۔ فرمایا محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف سلام ہو ان پر جو ہدایت کی اتباع کرے، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں عطا فرما دے۔ آگے فرماتے ہیں، اور اچھا انجام اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا ہے۔ سامعین و ناظرین، اب جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو سفیر ختم نبوت الشیخ خواجہ غلام دستگیر فاروقی آپ نے اپنی شورۂ افاق تصنیف کتابیات ختم نبوت کی جلد اول میں اس کو تحریر فرمایا ہے۔ اور یاد رہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے غلاموں کا ذکر ہوتا ہے، تو سر فہرست اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بھی نام آتا ہے۔ امام احمد رضا حنفی قادری محدث بریلوی نے السوء والعقاب علی المسیح الکذاب کے صفحہ نمبر 62 پر ایسی تحریر رقم فرمائی ہے کہ جس کو پڑھ کر کر بھی طرف اٹھا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی۔ پہلے ایک روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر حضرت وبرہ حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے بارے میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے انی اشہد عدد تراب الدنیا مسیلمۃ کذاب، فرمایا بے شک میں ذرہ خاک تمام دنیا کے برابر یہ گواہیاں دیتا ہوں کہ مسیلمہ کذاب ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
किस अंदाज से नजराना अकीदत और नजराना मोहब्बत पेश करते हैं। आला हजरत अर्ज करते हैं व अना अशहदु माका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मैं भी आपके साथ गवाही देता हूं। बात यहां पर खत्म नहीं हुई, आगे आला हजरत लिखते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलम का ये अदना कुत्ता गवाही देता है और मेरे साथ तमाम मलाइका समावात वल अर्द हामिलाने अर्श और अर्शे अजीम का खुदा गवाह है कि इन अकवाले मज़कूरा का कायल बेबाक काफिर मुर्तद और नापाक है। सामीन और नाज़रीन, आइए इमाम अहमद रिज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इस गवाही में मिल जाएं कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी दावाए नबुव्वत करेगा वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक झूठा है, दज्जाल है, मुर्तद नापाक काफिर है। सामीन और नाज़रीन, इसी तरह सही मुस्लिम के अंदर हदीस पाक है अन सोबान रदियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबूना सलासूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युम व अना खातमुन नबिय्यीना ला नबी अबादी, रवाहुल मुस्लिम। हजरत सोबान रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 30 झूठे होंगे जिनमें से हर एक का दावा होगा कि वो नबी है, लेकिन सुन लो मैं आखिरी नबी बन के आया हूं, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। सामीन और नाज़रीन, इसी मफहूम की रवायत मुख्तलिफ अल्फाज से हजरत अबू हुरैरा, हजरत मुस्लिम बिन यसार, हजरत हुज़ैफा, हजरत उबैद बिन उमैर, हजरत अबी बकरा रदियल्लाहु ताला अन्हुम से मरवी है। बाज़ रवायात तो वो हैं जिनमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलमा समेत चंद नाम गनवाए हैं कि ये वो बदतरीन लोग होंगे जो मेरी उम्मत में झूठी नबूवत का दावा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये शान हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई कि हुजूर ने क़यामत तक के अहवाल अपनी उम्मत के सामने बयान फरमा दिए। सामीन और नाज़रीन, अब आइए आज के इस उन्वान के हासिल कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मैं नंबरिंग के साथ आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। नंबर 1, अंबिया साबिकीन और उम्म साबिका ने हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत के झंडे हर दौर में लहराए हैं। नंबर 2, जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की रहनुमाई मुकम्मल फरमा दी, मगर दफ्तर अहदीस में कोई एक हदीस भी ऐसी नहीं जिसमें किसी नए नबी का जिक्र किया गया हो। नंबर 3, 200 से जायद मुतवातिर अल्फाज और मुतवातिर मानी अहदीस में पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी खातमियत मुहम्मदी पर पहरा दिया। नंबर 4, मुद्दई नबुव्वत से दावाए सदाकत या अदम सदाकत पर दलील तलब किए बगैर सबसे पहले मोहसिन आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज कज़्ज़ाब वज़ा फरमाया। नंबर 5, मुद्दई नबुव्वत को नबी तो कुजा शाह बतहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द साले भी करार नहीं दिया। नंबर 6, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खातमियत पर खाक के ज़र्रों के बराबर गवाहियां दी हैं कि मुसैलमा कज़्ज़ाब है। नंबर 7, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद बाबे नबुव्वत मसदूद हो चुका है। अब किसी शख्स को मनसबे नबुव्वत पर फायज होने की किसी सूरत में भी इजाजत नहीं है। अब जो भी अपनी झूठी नबुव्वत का दावा करेगा वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक झूठा है, दज्जाल है, नापाक है, मुर्तद है, जंदीक है, काफिर है। सामीन और नाज़रीन, आज के इस उन्वान से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है और ये बात हमें मालूम होती है कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान खत्म नबुव्वत के खुद मुहाफिज। इसी के साथ इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह हाजिर होंगे एक नए उन्वान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।